مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، دگنا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت اور علم والا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا، جس طرح زمین کی کوکھ میں کسان بیج رکھتا ہے، پھر اس سے 7 بالیں اگتی ہیں، اگاتا تو اللہ ہے، یہاں دانے کی طرف اگانے کی نسبت کی گئی، یہ نسبت مجازی ہے، تو ہر بال میں 100 دانے، ایک بویا 700 مل گئے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک خیرات کرو گے، اللہ 700 عطا فرمائے، اور فرمایا اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ کوئی میرے راستے میں 1 لائے گا تو میں 10 گنا دوں گا، یہاں فرمایا کہ 700 گنا، اللہ چاہے تو اس کو بھی دوہرا کر دے، اس کو بھی 2 گنا کر دے، اور ایک تیسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا 10 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا 700 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں حساب سے دے، اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں یوں ہی بے حساب دے، اللہ اسے بھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں، یہاں خلوص کی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، اور جس کا خلوص بہت سارا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا قول مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے کی کیفیت پہ منحصر ہے، کہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، وہ راہ خدا میں ایک فقیر کو 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے، وہ بھی راہ خدا میں 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک جس کے پاس کل کائنات 2 روٹیاں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں، فقیر آ گیا، اس نے بھی 2 روٹیاں دے دی، تو تینوں نے 2 روٹیاں، لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے۔ تو پہلے کو اللہ 10 گنا دیتا ہے، دوسرے کو 700 گنا دیتا ہے، اور تیسرے جس نے ساری کمائی لٹا دی اللہ اس کو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو کہا جس طرح زمین میں کوئی بیج بو تو وہ 700 گنا اس کو اٹھاتے ہو، ایسے ہی میری راہ میں جو تم خرچ کرو گے میں 700 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ چاہے تو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کھیتی باڑی سے دی۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التمسوا الرزق فی خبایا الارض، اپنا رزق زمین کی تہوں سے تلاش کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے، اور امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے، کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے، اگر ساری قوم یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ کھیتی باڑی کریں، یہ فروض کفایہ میں سے ہے۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے، منم ولا اذا، احسان جتلا کر اور نہ اذیت دے کر، جو راہ خدا میں دے دیا سو دے دیا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھرا برباد کر لیں۔ من اور اذا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا، احسان بھی نہ جتلایا جائے، اذیت بھی نہ دی جائے، اذیت ذہنی طور پہ بھی کسی کو شاک نہ پہنچایا جائے کہ اس کو کہیں کہ جناب یہ اس کے پاس اب اتنی دولت ہے، ہمارے گھر سے اس کو جاگ لگی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے مدد کی اس کی، تو یہ اس کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو تم نے خیرات دی ہو اور وہ تمہیں بازار میں راستے میں ملے اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں تو وہ اس میں بھی ثقل اور بوجھ محسوس کرتا ہو تو کہا اس سے ترک کر دینا چاہیے سلام کہنا بھی، کہ یہ بھی اس کی اذیت کا باعث ہوگا۔ تو آج تو ہم کسی کو خیرات دے کر اس کی غربت کا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ پہلے کہا کرتے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ نیکی کی اور کسی غریب کو اگر ہم نے خیرات بھی دی، عید پیکج بھی دیا، تو پھر 7-8 اخباروں میں جب تک تصویر نہ چھپے اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی۔ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو نہ من اور نہ اذا، کسی طرح سے ان کی اذیت کا سامان نہ بنو۔ لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو اذیت اور احسان جتلائے بغیر خیرات کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہو۔ اگر تم کسی کو خیرات نہ دو بلکہ اچھا کلمہ کہہ دو، کلمہ خیر کہہ دو اور درگزر کر لو، تو یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت لگ جائے اور تم اس کو اذا دو اور تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی غنی اور حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اذیت پہنچا کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے، ایسے چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر زوردار پانی پڑے، می برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے۔ اب مٹی پڑی تھی، لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا، لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی۔ تو جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کو اس مثال سے بیان کیا گیا کہ اس کی ذات پتھر کی طرح ہے اور جو عمل کیا وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے، اور کل قیامت کا دن موسلادھار بارش کی صورت میں ہے اور اس سے وہ عمل ختم ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا تو اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جس طرح چٹیل
چٹان ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ریاکاری کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ بالکل اس کا نامہ اعمال صاف پڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ گمان کرتا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ نیکیاں تلاش کرے گا تو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا، میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے، تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا، تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلا دار بارش برسے تو وہ گرد ختم، پتھر کا پتھر۔ اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی، پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔